السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، منافق انسان کی پہچان اور اس کی 4 نشانیاں۔ یہ وہ بات ہے جسے قرآن کریم میں بھی بیان کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بار بار سمجھایا، اور اس حوالے سے سرکار واصف علی واصف کہا کرتے تھے، انسان کا اصل چہرہ اس کا ظاہر نہیں بلکہ اس کا باطن ہوتا ہے۔ وہ اپنا وہی عکس دکھاتا ہے جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ منافقت یعنی نفاق کا مطلب کیا ہے۔ نفاق کا مطلب ہے 2 رخا پن۔ انسان کے اندر 2 انسان موجود ہوں جو وہ بر وقت اپنے اس انسان کو باہر نکال کر لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں۔ ایک چہرہ لوگوں کے لیے، دوسرا اپنے باطن کے اندر، یعنی اس کے اندر کچھ اور ہے اور باہر وہ ظاہر کچھ اور کر رہا ہے۔ قرآن کریم اس بارے میں کہتا ہے کہ یعنی منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ واصف علی واصف صاحب فرمایا کرتے تھے، نفاق وہ پردہ ہے جو انسان کو خود سے بھی چھپا دیتا ہے، یعنی انسان منافقت کے پردے میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے جو ایکچوئل میں وہ ہوتا نہیں ہے۔ 4 نشانیاں منافقت کی۔ جس انسان کے اندر منافقت ہوگی نا، اس کی یہ 4 واضح نشانیاں ہوں گی جسے آپ محسوس کر سکتے ہیں کسی بھی سامنے والے انسان کے اندر۔ اگر یہ 4 نشانیاں موجود ہیں تو آپ اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص منافق ہے۔ نشانی نمبر 1، جھوٹ منافق کی پہلی پہچان ہے۔ واصف علی واصف کہا کرتے تھے، جھوٹ انسان کو وقتی سہولت دیتا ہے مگر دائمی رسوائی بھی ساتھ لاتا ہے۔ انسان جب ایک دفعہ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو چھپا رہا ہوتا ہے تو وہ اس وقت تو بچ جاتا ہے، لیکن اس کا اثر اس کی تا حیات زندگی تک موجود رہتا ہے، جو ایک نہ ایک دن اسے رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ یعنی منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جب بھی بولے گا تو جھوٹ بولے گا۔ نشانی نمبر 2، وعدہ خلافی۔ وعدہ توڑنا نفاق کی دوسری علامت ہے، اور واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے، وعدہ وہ قرض ہے جو زبان پر لیا جاتا ہے اور کردار سے ادا ہوتا ہے۔ کتنی گہری بات واصف علی واصف صاحب نے فرمائی کہ وعدہ وہ قرض ہے جو زبان پر لیا جاتا ہے، یعنی زبانی کلامی آپ نے قرض لے لیا، لیکن جب اس کو ادا کرنے کا وقت آتا ہے، جب اپنے وعدے کو نبھانے کا وقت آتا ہے تو پھر وہ آپ کے کردار سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور جو شخص وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ کر کے اپنے وعدے سے پھر جاتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا، وہ شخص منافق ہے۔ ایسے شخص کی منافقت سے آپ کو بچنا ہے۔ نشانی نمبر 3، امانت میں خیانت۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ امانت میں خیانت کرے گا۔ یہ امانت مال کی ہو یا راز کی ہو، دونوں کی، یعنی اس بات پر غور کیجئے گا کہ مال کی چاہے امانت ہو چاہے کسی راز کی امانت ہو تو وہ خیانت کرے گا۔ اور واصف علی واصف صاحب فرمایا کرتے تھے، امانت میں خیانت کرنے والا سب سے پہلے اپنی ہی نظر سے گر جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے اس بات پر، امانت میں خیانت کرنے والا شخص سب سے پہلے اپنی ہی نظر میں خود کو رسوا کر لیتا ہے، اپنا ہی وقار اپنی ہی نظر میں کھو دیتا ہے۔ تو جب بھی کبھی منافق شخص سے آپ کا واسطہ پڑے گا نا، تو اس کے اندر یہ خامی ہوگی کہ جب بھی کوئی امانت اس کے پاس رکھیں گے، چاہے وہ مال کی ہو، زر کی ہو یا پھر کسی بات کی، یعنی کوئی راز آپ نے اگر اسے دیا ہے تو وہ راز کو فاش کر دینے والا ہوگا، امانت کی پاسداری کرنے والا
नहीं होगा तो यह मुनाफिकत की निशानी है। चौथी निशानी सुनिएगा मुनाफिकत की, जब झगड़ता है तो हद से बढ़ जाता है, यह भी मुनाफिक की अलामत है। वासिफ अली वासिफ साहब ने फरमाया, उसूल छोड़ देने वाला जीत कर भी हारा हुआ होता है। बड़ी गहरी बात वासिफ अली वासिफ साहब ने फरमाई कि जब मुनाफिक झगड़ेगा तो अपने आप से बाहर निकल जाएगा और इस कदर गुस्से में वो अल्फाज बोल जाएगा जिसका उसे खुद भी इल्म नहीं है कि उसकी जुबान से क्या लफ्ज निकले हैं। और जो बाअसूल शख्स होगा वो कभी भी झगड़े और गुस्से के अंदर आपको रुस्वा करने वाले अल्फाज नहीं बोलेगा। और वासिफ अली वासिफ साहब ने इसी बात पर तो जो है वो जोर दिया है कि उसूल छोड़ देने वाला जीत कर भी हार जाता है। जो शख्स अपने उसूलों पर कायम नहीं रहता वो चाहे जितनी बड़ी जंग जीत जाए वो हारा हुआ ही होता है। और ये निशानियां सिर्फ दूसरों में नहीं ढूंढनी, इनको हमने अपने अंदर भी देखना है। अपने अंदर देखें, क्या हम कभी झूठ बोल लेते हैं? क्या हम वादा तोड़ते हैं? अमानत में कोताही या गफलत करते हैं? या झगड़ों में उसूल भूल जाते हैं? वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, इस्लाह तब शुरू होती है जब इंसान अपने अंदर झांकने लगता है। ये पहचान लेना ही आधी शिफा है। और शिफा किस चीज की? आपके बातिन की। और जब बातिन को शिफा मिल गई तो जाहिर के अंदर उसका अक्स खुद ब खुद ही उतर आता है। तो अपने आप को खुद भी इन अलामतों से बचाएं, इन निशानियों से बचाएं, अपना मुहासबा करें, अपना ऑडिट करें, अपनी अकाउंटेबिलिटी करें और सामने वाले के अंदर भी ये 4 निशानियां ज़रूर गौर करें कि उसके अंदर ये मौजूद हैं या नहीं। अगर तो हैं तो वो शख्स पक्का मुनाफिक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें इनसे महफूज रखे और सच्चाई, दयानत और असूल पसंदी की दौलत अता करे। अगर ये गुफ्तगू आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी ये पैगाम ज़रूर पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।